وفاقی بجٹ 2020-21 میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 10 ارب روپے مختص، کسانوں کو سستی کھاد اور قرضوں کی معافی کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب روپے، رعایتی اشیاء کے لیے مختص، طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے کی منظوری، 200 ارب روپے دہاڑی دار طبقے کے لیے مختص، کورونا فنڈز کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وفاقی بجٹ میں تاجروں کے لیے قومی شناختی کارڈ سے متعلق شرط 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی گئی، درآمدی سگریٹ کی شرح 65% سے بڑھا کر 100% کر دی گئی، کیفین والی مشروبات پر شرح 13% سے بڑھا کر 25% مقرر، ڈبل کیبن گاڑیوں پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی۔ وفاقی وزیر صنعت حماد اظہر کی جانب سے وفاقی بجٹ 2020-21 پیش کیا گیا۔ بہاولپور اور رحیم یا خان چیمبر آف کامرس میں عہدیداران نے بجٹ اجلاس کی تقریر سنی۔ رحیم یا خان کی تاجر برادری نے وفاقی بجٹ 2020-21 کو مسترد کر دیا۔ بہاولپور میں تاجر برادری کا حالیہ بجٹ پر مایوسی کا اظہار، تاجروں کی بجٹ اور حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید، کہتے ہیں حکومت نے مایوس کیا، بجٹ سے نہ تاجروں کو کوئی امید ملی نہ ہی عوام کے لیے کچھ ہے۔ بالکل یہ ناقص بجٹ ہے، اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک تاجر کی نظر سے کہ ان حالاتوں میں کرونا بھی صرف ہمارے کھائی کڑا ہے، غربت ہے، گرمی کا بھی زور پڑ چکا ہے، غریب آدمی پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ان کی پالیسیاں فیل ہو چکی ہیں، کسی بھی موقع کے اوپر انہوں نے کسی بھی تاجر برادری کو اور غریب عوام کو کبھی بھی کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ملتان میں عالمی وبا کنٹرول سے باہر، 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا 6 مریضوں نے دم توڑ دیا، نشتر اسپتال کے وارڈز بھی مریضوں سے بھر گئے، 6 وارڈز میں 134 بیڈز مختص، مریضوں کی تعداد 103 سے زائد ہو گئی، 20 مریضوں کی حالت تشویشناک، 7 وینٹیلیٹرز پر منتقل، لیا میں کورونا وائرس کے باعث پہلا مسیحا چل بسا۔ پنجاب پولیس اور مسیحا کورونا وائرس کے نشانے پر، ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال میں 3 ڈاکٹرز اور ہیڈ نرس میں کورونا کی تصدیق، تھانہ نیو ملتان کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، مفتی عبدالقوی بھی کورونا وائرس کا شکار، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پی اے طیب لوٹھے کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، بہاولپور میں 33 نئے کیسز آنے سے کل تعداد 718 ہو گئی۔ سرائے کی عوام کورونا وائرس کو مات دینے لگے، بہاولپور میں 145 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی، رپورٹ مثبت آنے پر گھروں کو روانہ، ضلع بھر میں کورونا کے 68 مریض زیر علاج۔ بہاول نگر میں محکمہ ہیلتھ کا روہی کی خبر پر ایکشن، کورونا مریض آنے کے بعد سی ای او ایجوکیشن آفس کو سیل کر دیا گیا، ملازمین کو گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایت، بجٹ اینڈ اکاؤنٹس برانچ کے ملازمین کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ رحیم یا خان میں کورونا ٹیسٹ رپورٹ کا مسئلہ حل، بہاولپور لیب سے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹس آنا شروع ہو گئیں، 10 دن بعد 700 نمونوں میں سے 350 افراد کی ٹیسٹ رپورٹس موصول، 95 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے ٹیسٹ رپورٹس کے لیے کٹس خود خرید کر بہاولپور لیب کو دی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شیب ترین کا کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بڑا قدم، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 26 بیڈز پر مشتمل ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ فعال کر دیا گیا، معمولی نوعیت کے مریضوں کو گھروں میں قرنطینہ کرنے کا فیصلہ، 9 ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کورونا اور نمونیا کے مریضوں کا بر وقت علاج کرے گی۔ حکومت پنجاب کا سرکاری ملازمین کو کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے نیا لاہے عمل تیار، تمام سرکاری دفاتر اپنے نصف سٹاف کو ہفتے میں 3 دن بلا کر ڈیوٹی کروائیں گے، سٹاف ممبران ہفتے میں 3 دن ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں کاروباری سرگرمیاں جاری، مارکیٹس اور شاہراہوں پر کورونا بارے نئے پالیسی پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا، بازاروں میں دکانداروں نے ماسک کا استعمال کیا، نہ ہی خریداروں نے، سماجی فاصلے کو بھی نظر انداز کر دیا، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ تاجروں نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا، ملتان میں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کا بڑا اعتراف، کہتے ہیں حکومت نے کورونا کو سنجیدہ نہیں لیا، روزانہ 5000 لوگ متاثر ہو رہے ہیں، حکومت لاک ڈاؤن کرتی ہے تو بھرپور حمایت کریں گے۔ ڈی جی خان میں ایس او پیز کو فالو نہ کرنے والی دکانیں سیل کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا، ڈی سی طاہر فاروق کا اے سی اسد چانڈیا کے ہمراہ شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ،
कोरोना SOPs को चेक किया गया। खानेवाल में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। दुकानदारों को जुर्माने के बजाय दुकानें और मार्केटें सील करने के अहकाम दे दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शरासी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का बाजारों का दौरा, अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावलपुर में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर कोरोना के बायस मुतासिर, मुसाफिर कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नजर गैर जरूरी सफर से मोहतात रहने लगे। जिला भर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात से दो चार, सवारियां न मिलने पर ट्रांसपोर्ट बंद करने पर गौर और फिक्र जारी। विहाड़ी में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते हुए लैंड रिकॉर्ड सेंटर की सर्विसेज जारी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लैंड रिकॉर्ड जुल्करनैन राना का कहना है कि महदूद अमले के साथ रोजाना की बुनियाद पर लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। बगैर मास्क और सैनिटाइजर के लोगों को दफ्तर नहीं आने दिया जा रहा। लॉकडाउन में नरमी, DG खान का पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद पासपोर्ट बनवाने दफ्तर पहुंच गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दफ्तर में SOPs का सख्ती से ख्याल। मास्क के बगैर किसी भी पासपोर्ट बनवाने वाले दरख्वास्त गुजार को अंदर जाने की इजाजत नहीं। जमात इस्लामी का कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद को कर्जे हसना देने का फैसला। कोरोना से जिन लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ उन्हें भी कर्जा दिया जाएगा। जलई जनरल सेक्रेटरी अतहर अजीज एडवोकेट की गुफ्तगू, कहते हैं जमात इस्लामी अब तक 1.5 करोड़ रुपए मुल्तान में खर्च कर चुकी है। मुल्तान के शहरी में कोरोना प्रोटेक्शन वॉक थ्रू गेट में पानी का इस्तेमाल, रोही की खबर पर एक्शन ले लिया गया। वॉक थ्रू गेट में अब सादा पानी नहीं, एंटी कोरोना महलूल मिले पानी का छिड़काव होगा। एडवोकेट उसामा बहादुर खान ने क्लोरीन और एंटी कोरोना महलूल फराहम करने की जिम्मेदारी उठा ली। विहाड़ी की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह में कोरोना से बचाव के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम। शेख अल हदीस मौलाना जफर अहमद कासिम ने इज्तिमाई दुआ करवाई। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम को कोरोना से बचने के लिए आगाही भी फराहम की। बहावलनगर से रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत महमूद बसरा की वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मौजूदा वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शौकत महमूद बसरा ने वतन वापसी के मुंतजर बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए वजीर खारजा की काविशों को सराहा। मुल्तान के शहरी आज भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। चीनी की फरोख्त 78 रुपए किलो में जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सस्ती चीनी फैसले पर अमल दरामद न हो सका। शहरी परेशान, कहते हैं हुकूमत अवाम पर रहम करे, शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करे। मुल्तान शहर की सीवरेज लाइनों की सफाई और गलियों में पानी के मसाइल होंगे हल। वासा का अरबों रुपए मालिक की मशीनरी की फराहमी के लिए जापानी कंपनी जायका से मुआहिदा तय पा गया। जापानी कंपनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत की मशीनरी वासा को बगैर कर्ज के फराहम करेगी। MD वासा ने मुआहिदे को तारीखी मुआहिदा करार दे दिया। खानेवाल में अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इमरजेंसी वार्ड और मुर्दा खाने के बाहर एयर कंडीशन का पानी जमा। मच्छरों की बहतात, डेंगू मच्छर फैलने का खदशा। लवाहिकीन परेशान। अस्पताल इंतजामिया से पानी के निकास का बंदोबस्त करने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए अच्छी खबर। इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब। तमाम तलबा को कल 20 करोड़ 73 लाख रुपए के वज़ाइफ बराह रास्त दिए जाएंगे। कामयाब तलबा की फहरिस्त वेबसाइट पर भी आवेजा कर दी गई। मेलसी में तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब भर में 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड कर दिया। महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मेलसी में 9 एलिमेंट्री स्कूलों को अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया। डेरा गाजी खान में शहर को पानी की सप्लाई करने वाली टैंकियों की बिजली मुनक़ता करने का मामला। रोही की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने बिजली बिल अदायगी की यकीन दहानी करा दी। CEO मैप्को के हुक्म पर टैंकियों की बिजली बहाल कर दी गई। मैप्को ने शहर को पानी की सप्लाई शुरू कर दी। मियांवाली में वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के बिल यूजर्स कमेटियां अदा करेंगी।
ہر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 5 افراد پر مشتمل یوزر کمیٹی تشکیل۔ یوزر کمیٹی میں 2 سرکاری نمائندگان 3 افراد کمیونٹی سے شامل ہوں گے۔ کمیٹی صارفین سے بل وصولی کے بعد بجلی کے واجبات ادا کرے گی۔ پیٹرول کی قلت اور مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ ملتان میں پیٹرول سپلائی معطل کرنے پر 10,000 روپے جرمانہ اور گروسری سٹور کو 3,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سناوا میں اوور چارج کرنے والے ایجنسی اور پمپ مالکان کو بھاری جرمانے عائد۔ ادھر تونسا میں سول ڈیفنس نے بائیکو پیٹرولیم ٹاپ کو سیل کر دیا۔ رحیم یا خان میں گرمی کا پارا بڑھتے ہی سیکرٹری آر ٹی اے کا احسن اقدام، بسوں اور ویگنوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر رکھنے کے احکامات دے دیے۔ بس سٹینڈ پر پینے کے پانی کی فروخت کی پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان ٹرائبل ایریا میں 55 سالہ خاتون کاروکاری کی بھیڑ چڑھ گئی۔ راج بی بی کو شوہر نے مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل۔ 6 دن پہلے شوہر اور بیٹوں کو بی ایم پی پولیس نے خاتون کو بیچتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ مقتولہ کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا کہ راج بی بی کے قتل میں اس کے بیٹے بھی ملوث ہیں۔ جہانیہ میں بائی پاس روڈ پر گیس کی دکان میں گیس ریفلنگ کے دوران سلنڈر دھماکہ، آگ نے دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام سامان جل کر خاکستر۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ہیڈ نو بہار کے ایریا میں بھانوں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ انفورسمنٹ ونگ نے 23 بھانوں پر 1,93,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ درجنوں بھانوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے نوٹسز بھی جاری۔ کوٹ ادو دائرہ دین پناہ کے اکلوتا سٹی پارک میں ناقص میٹیریل کا استعمال، پارک کا کام انتہائی سست روی کا شکار۔ 50 لاکھ کی لاگت سے پارک کا کام 30 جون تک مکمل کیا جانا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے ناقص میٹیریل اور سست روی کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ راجن پور بوہر والی گلی میں سیوریج سسٹم فلاپ، گندا پانی گلی میں جمع ہو کر نہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ خریدار نہ ہونے کے باعث دکانداروں کو روزی روٹی کے مسائل کا سامنا۔ کہتے ہیں کئی بار میونسپل کمیٹی جا چکے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ ملتان میں ٹبی شیر خان کے شہری کا گلی میں سیوریج کے مسائل پر انوکھا احتجاج۔ شہری سیوریج کے پانی میں ڈبکیاں لگا کر حلقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کو کوستا رہا۔ ایم این اے ملک عامر ڈوگر ایم پی اے ظہیر خان کو گلیوں کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ ڈیرہ غازی خان میں چا عمر والا کے علاقے میں سیوریج کے ناقص انتظامات، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج، بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خانے وال میں ایپکا ملازمین کے عہدیداروں نے حکومت پنجاب کے متوقع بجٹ کو مسترد کر دیا۔ ایپکا ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ، مہنگائی کے خلاف یوم سیاح منایا۔ 15 جون سے دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شیر ترین کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اجلاس۔ دریائے چناب میں 15 جولائی سے 15 ستمبر تک درمیانے درجے کا سیلاب کا خطرہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں کو جلد تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایات کر دی۔ میاں والی میں پرائیویٹ گندم کی خرید و فروخت شروع، فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت دے دی گئی۔ عام مارکیٹ میں گندم کا ریٹ 4200 روپے فی بوری تک جا پہنچا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واحد ارجمن ضیاء کا کہنا ہے کہ 78% گندم کا ٹارگٹ مکمل ہو چکا ہے۔ باردانہ لے کر جانے والے کاشتکاروں سے گندم کی وصولی جاری ہے۔ صادق آباد میں وابدہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت، محلہ غفور آباد میں جھولتی تاریں انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگیں۔ بجلی کے پول پر تاروں کا جال بچھا ہوا ہے، گلیوں میں لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ۔ ملتان شاہ مدینہ کے پٹواری ساجد کو رشوت لیتے رنگ کے ہاتھوں پکڑوانے کا معاملہ، شہری اللہ ڈیوایا نے 72 افراد کی دھمکیوں کے خلاف جان کے تحفظ کی اپیل کر دی۔ کہا پٹواری کو رشوت وصول کرنے پر پکڑوایا تو اس کے ساتھ ہی مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تحفظ فراہم کیا جائے۔ ڈی جی خان میں بابر بشیر کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات، بابر بشیر نے باقاعدہ طور پر چارج سنبھالنے کے بعد کام شروع کر دیا۔ کہتے ہیں قبائلی علاقوں میں ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔
سیاحتی مقامات کی ڈیولپمنٹ بھی کی جائے گی۔ میاں والی میں کورونا وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ریسکیو اہلکاروں پر گلے پاشی، ضلعی رہنما عارف خان روکھڑی، حاجی گلشیر خان اور ملک غلام حسین عوان نے گلدستے اور گل پاشی کی۔ کہا، کورونا کے خلاف جنگ میں ریسکیو اہلکاروں کا کردار بے مثال اور قابل ستائش ہے۔ ڈی جی خان پی ایچ اے نے ادارے کو بزنس ماڈل بنانے پر کام شروع کر دیا۔ ملازمین کو بائکس اور لوڈر رکشے دے کر خرچے کم کر دیے گئے۔ 3 ملازمین کو موٹر سائیکل اور بڑی گاڑیوں کی جگہ 2 لوڈر رکشے تقسیم۔ اور رحیم یا خان کے بچوں کی بچوں سے مشقت نہ لینے کی سوشل میڈیا مہم۔ آن لائن مہم کے دوران بچے اپنا پیغام سوشل میڈیا پر دینے لگے۔ گھروں میں بھی بچے بچوں کی مشقت نہ لینے کے موضوع پر پینٹنگ بنانے لگے۔ کہتے ہیں تمام بچے برابر ہیں، ان کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔